ہمارا موضوع چل رہا تھا اللہ تبارک و تعالی سچا الہ ہے، معبود برحق ہے۔ اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے دنیا میں، ماضی میں کی گئی یا حال میں کی جا رہی ہے یا مستقبل میں ہوگی، ان میں سے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، کیونکہ ان کے اندر نقص پایا جاتا ہے، خامی پائی جاتی ہے۔ اس خامی کی کئی صورتیں گزشتہ 2 جمعات میں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹے خداؤں کے خلاف جو دلیل قائم کی ہے، ان کا ناقص ہونا، ان کے اندر خامی کا پایا جانا، ان خامیوں میں سے ایک خامی یہ بھی ہے ان جھوٹے خداؤں کے اندر کہ وہ اپنے دفاع سے عاجز ہیں، اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے، دشمن کے حملے سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، اپنے دشمن کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ قرآن مجید نے اس بات کو یوں بیان کیا ہے وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، یہ جھوٹے خدا جو ہیں یہ تمہاری مدد کیا کریں گے، یہ تو اپنی آپ کی مدد نہیں کر سکتے، ان کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو خود اڑا نہیں سکتے، مجاور ہوتے ہیں جنہوں نے پنکھا پکڑا ہوتا ہے، کپڑا پکڑا ہوتا ہے جو اس کے اوپر سے مکھیوں کو اڑاتے ہیں۔ ان کے نظر کی گئی چیز ان کے سامنے رکھی ہو، مکھی آئے اور اپنا حصہ لے کر چلتی بنتی ہے، یہ اسے بچا نہیں سکتے اپنی نظر کی ہوئی چیز کو، اتنے عاجز ہیں۔ یہ تمہاری مدد کیا کریں گے، یہ تو اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ سورۃ الانبیاء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو یوں بیان کیا ہے لا یستطیعون نصر انفسہم ولا هم منا یصحبون، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یہ تو اپنے آپ کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور نہ ہی وہ ہماری طرف سے ساتھ دیے جائیں گے، کوئی تعاون کرنے والا بھی ہماری طرف سے نہیں ہے۔ یہ ان کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے، خامی پائی جاتی ہے، نقص ہے ان کے اندر کہ وہ اپنا دفاع کرنے کے اندر عاجز ہیں، ناقص ہیں، کمزور ہیں۔ جب وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے، اپنی مدد نہیں کر سکتے، تو اپنی عبادت کرنے والوں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے ان کی بگڑی سنوار سکتے ہیں؟ کیسے ان کی مشکل کشائی کر سکتے ہیں؟ کیسے ان کی حاجت روا کر سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اگر آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز سے اس کو بیان کیا ہے۔ ایک انداز یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے جھوٹے خداؤں کو توڑ دیا، جن کی وہ عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، جن کو وہ الہ تسلیم کر رہے تھے، جن کے بارے میں ان کا نظریہ تھا کہ یہ بھی کچھ ہستیاں ہیں، یہ بھی کرنی برنی والے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے فراغ علیہم ضربا بالیمین،
ابراہیم علیہ السلام نے دائیں ہاتھ کے ساتھ مارتے ہوئے ان کی طرف قصد کیا۔ سورۃ الصافات کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح سورۃ الانبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا اس واقعے کو، فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان جھوٹے خداؤں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بڑے کو صرف چھوڑ دیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں، تاکہ وہ رجوع کریں، ان کو سمجھنے کا موقع ملے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کریں، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ جب وہ آئے انہوں نے دیکھا کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کسی نے بڑی زیادتی کر دی ہے، ان کو توڑ دیا ہے، کون ہے یہ؟ کسی نے کہا کہ سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اس سے اس طرح کی باتیں سنی تھی، وہ ہمارے خداؤں کے خلاف باتیں کیا کرتا، اسی نے ہو نہ ہو وہی ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ لیا گیا، لے آئے وہاں پر رب باڑے کے اندر، اور کیا تو نے یہ کیا ہمارے الہوں کے ساتھ ابراہیم؟ انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم؟ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لاجواب کرتے ہوئے فرمایا، بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، بلکہ اس بڑے نے کیا ہے، پوچھو ان سے اگر یہ باتیں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ابراہیم تجھے پتہ ہے یہ باتیں نہیں کرتے۔ سورۃ الانبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ بیان کیا ہے، اے ابراہیم تجھے پتہ ہے یہ باتیں نہیں کرتے۔ حجت تمام ہو گئی، انہوں نے اپنی زبان سے اقرار کر لیا کہ یہ باتیں نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر خامی ہے، ان کے اندر نقص ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ باتیں نہیں کرتے، اور دوسرا یہ کہ ابراہیم جو اکیلا تھا، اس کی مدد اور تعاون کے لیے کوئی فوج نہیں تھی، اس اکیلے انسان نے اپنی قوم کے خداؤں کو تہس نہس کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خدا اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تھے۔ جب وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تو وہ لوگوں کی مدد کیا کریں گے؟ لوگوں کی مشکل کشائی، حاجت روائی کیسے کریں گے؟ یہاں پر بھی جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جا رہا ہے، مشکل کشا حاجت روا سمجھا جا رہا ہے، کوئی ان کی چادر چرا کر بھاگ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، گلے سے پیسے نکال کر چلتا بنتا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، ان کو بچا ہی نہیں سکتے۔ کچھ عرصہ پہلے یہ ادھر شیخو پورہ کی طرف جو ہے وہ ٹالی والا مسئلہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا تھا کہ جو یہاں سے ٹالی اکھیڑے گا تو اس کو نقصان ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اللہ کے بندوں نے پھر اکھیڑ دی، کوئی کچھ نہیں کر سکا تھا، باقاعدہ اس کی ویڈیو موجود ہے یوٹیوب کے اوپر۔ صرف ڈراوا ہے، بس صرف ڈراوا ہے، خوف ہے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے، صرف اس کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے۔ ہماری نانی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو غریق رحمت فرمائے، وہ ابتدا میں اسی طرح کے معاملات کیا کرتی تھی۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو وہ ہر مہینے 11ویں شریف کا ختم جو ہے انہوں نے دلانا۔ تو جب ہمارے خاندان میں یہ توحید کا مسئلہ جو ہے وہ آیا، فضا پیدا ہوئی اللہ کی توفیق سے، تو ہمارے خالہ زاد نے نانی کو سمجھانا شروع کیا، اور بچہ اگر میں یہ نہ کروں تو مجھے جو ہے نا وہ یہ ڈم پون جس کو ہم کہتے ہیں، یہ خواب کے اندر آتے ہیں اور میرے جسم کو جو ہے نا یہ چمٹے ہوتے ہیں اگر میں یہ نہ کروں، اس لیے میں جو ہے نا یہ کرتا ہوں۔ خیر،
سمجھاتے گئے. خیر ایک وقت آیا الحمدللہ کہ انہوں نے یہ کام جو ہے وہ ان کو سمجھایا کہ یہ صرف شیطانی چکر ہے، خیالات ہے، بس کچھ بھی نہیں ہوگا. کئیوں کی مجھ جو ہے وہ دودھ دینا چھوڑ دیتی ہے، یہ معاملات نہیں ہیں. الحمدللہ جو ہے جب وہ سمجھ گئی، پکی ہو گئی، کبھی پھر اس طرح کی خواب نہیں آئی ان کو، کبھی انہوں نے شکایت نہیں کی کہ یہ معاملہ ہوتا ہے میرے ساتھ. یہ صرف ایک ڈرامہ ہوتا ہے، بس کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب جھوٹے خداؤں کو توڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے پکڑ لیا. اور یہ جملہ بھی وہاں پر انہوں نے یہ ادا کیا تھا، وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ، ابراہیم کو پکڑو، اس کو جلا دو، اپنے خداؤں کی مدد کرو. مدد تو ان کو کرنی چاہیے تھی، بچاؤ تو وہ کرتے اپنا، لیکن یہ ان کو بچانے کی کوشش کرے اور اس کا بدلہ جو ہے وہ لے رہے. سیرت ابن ہشام کے اندر ایک واقعہ ہے حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام کے دعوی نبوت سے پہلے عرب کے اندر جو ہے وہ شرک کا دورہ تھا. ہر قبیلے کا، ہر گھر والے کا الگ ہی خدا تھا. نبی علیہ السلام کے آنے کی وجہ سے توحید کا پھریرا جو ہے وہ لہرانا شروع ہو گیا. گھروں کے اندر جو ہے توحید داخل ہونا شروع ہو گئی. حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان نہیں تھے، بت پرست تھے، تو انہوں نے ایک بت جو ہے وہ لکڑی کا بنایا، اس کا نام انہوں نے منات رکھا اور گھر کے اندر جو ہے سجا دیا، عبادت کریں گے. ان کا بیٹا معاذ یہ مسلمان ہو چکے تھے، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں دوست تھے، دونوں کا نام معاذ ہے، دونوں مسلمان ہو چکے تھے. اب انہوں نے یہ کرنا کہ رات کو اس بت کو پکڑنا اور جہاں پر محلے والوں کا گند جمع ہوتا نا وہاں پر جا کر پھینک دینا. آپ کو پتہ پرانے زمانے میں اگر کوئی گھروں کے اندر قضاء حاجت کرتا اس کو اٹھا کر جو ہے وہ باہر ایک جگہ پر جو ہے وہ پرانے زمانے میں اس طرح معاملات ہوتے تھے، وہاں پر جا کر پھینک دینا. عمر بن جموح نے اٹھنا، دیکھنا میرا خدا کدھر گیا ہے، ڈھونڈنا تو وہاں پر جا کر ملنا. انہوں نے بد دعا دینی، صبح اٹھتے اور کہتے وَيْلَكُمْ مَنْ أَتَىٰ عَلَىٰ آلِهَتِنَا هَٰذِهِ اللَّيْلَةَ، تمہارے اوپر افسوس ہے، تمہیں تباہی آئے، تم مر جاؤ، ہمارے خداؤں پر آج کی رات کس نے زیادتی کی ہے. وہاں سے جا کر ملنا اور اس کو نکالنا، صاف کرنا، دھونا، خوشبو وغیرہ لگانا اور پھر رکھ دینا. اگلی رات پھر ایسے ہی، پھر صبح وہی بات. اچھا کچھ دن اسی طرح معاملہ چلتا رہا. تانگ آ گئے نا عمر بن جموح، انہوں نے تلوار لی اور تلوار ان کے گلے کے اندر لٹکا دی کہ جو بھی آئے گا نا رات کو تو نے خود جو ہے نا اس کو ختم کرنا ہے. اچھا اگلے دن پھر ایسا ہی ہوا، وہ تلوار بھی کام نہ آئی. ظاہر ہے وہ تو تھا، اس نے کیا کرنا تھا، بے جان سی چیز ہے. تو جب اگلے دن دیکھا نا کہ پھر وہاں پر ہی ملا ہے یہ، تو ان کو سمجھ آ گئی بات. انہوں نے یہ کہا کہ یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو یہ بچا نہیں سکتا، ہماری مشکل کشا یہ کیسے کرے گا، ہم اس کی عبادت کیوں کریں جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا. حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم غلط راستے پر ہیں. انہوں نے اسلام قبول کر لیا، توحید کی طرف آ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی معبود پر حق سمجھنا شروع ہو گئے اور جھوٹے خداؤں کی نفی کر دی. کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ ان کے اندر نقص ہے، ان کے اندر خامی ہے، اور خامی والا خدا میرا ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں خامی والے خدا کو مانوں. میرا تو خدا وہ ہے کہ جو ہر خامی سے مبرہ اور پاک ہے.
قرآن مجید میں جا بجا آپ کو یہ ملے گا سبحانہ ہو، سبحان اللہ تعالیٰ کے لیے تذکرہ کرتے سبحانہ، یہ لفظ ملے گا آپ کو۔ اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے، اس کے اندر کوئی خامی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ تو معبودان باطلہ، جھوٹے خدا، ان کے جھوٹے ہونے کی ایک دلیل جو قرآن مجید نے بیان کی ہے وہ ہے ان کا اپنے آپ کو بچا نہ پانا۔ دشمن اگر ان کے خلاف حملہ کرے، ان کو نقصان پہنچانا چاہے تو یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر خامی پائی جاتی ہے، ان کے اندر نقص ہے، اور خدا کے اندر تو نقص نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کے اندر نقص ہے تو وہ خدا نہیں ہے، اگر خدا ہے تو اس کے اندر نقص نہیں ہو سکتا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا، سورہ یونس کے اندر فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، ان کو نوح کا واقعہ سنائیں۔ اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت، ان کو بتائیں نوح کا واقعہ کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ کہا تھا، میری قوم اگر میرا یہ کھڑے ہو کر تمہیں اللہ کی آیات کے ساتھ واعظ و نصیحت کرنا تمہیں گراں گزرتا ہے تو میرا تو اللہ کے اوپر ہی بھروسہ ہے، توکل ہے اسی کے اوپر، فعلی اللہ توکل، تو اللہ پر ہی میرا بھروسہ ہے۔ فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، تو تم پکار لو اپنے معبودان باطلہ کو، اپنے خداؤں کو، اپنے معاملے کو جمع کر لو، سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر تمہارے معاملے کے اندر کوئی پردہ نہیں ہونا چاہیے، کھل کر جو ہے میرے خلاف جو ہے نا سارے مل کر فیصلہ کر لو تم۔ ثم اقضوا الی ولا تنظرون، پھر تم سارے مل کر جو ہے میرے خلاف نکل آؤ اور مجھے مہلت بھی نہ دو، اچانک میرے خلاف جو ہے نا تم حملہ کر کے دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ سچا خدا کن کے ساتھ ہے۔ میں نے جس خدا کے اوپر بھروسہ کیا ہے وہ سچا ہے، وہ میرا تعاون کرتا ہے، یا جن کو تم خدا مانتے ہو وہ تمہارے تعاون کے اندر آتے ہیں، وہ مجھے ختم کرتے ہیں، لے آؤ میدان کے اندر۔ نوح علیہ السلام نے کھل کر چیلنج کیا اپنی قوم کو۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو مسلمان ہونے والے لوگ ہیں وہ بالکل چند تھے، تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ 80 لوگ تھے، 950 سال انہوں نے تبلیغ کی اپنی قوم کو، اور تقریباً 80 افراد جو مسلمان ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں ان کے مخالفین ہیں۔ اگر وہ اپنے جھوٹے خداؤں کو نہ بھی بلائیں، وہ سارے کے سارے خود بھی نوح علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل آتے، بظاہر جو تعداد ہے اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو وہ ملیاں میٹ کر دیتے، لیکن اس کے باوجود نوح علیہ السلام نے ان کو چیلنج کیا کہ بھئی میرا اللہ پر توکل ہے، اس کے اوپر بھروسہ ہے، تم سارے کے سارے مل جاؤ اور اپنے خداؤں کو بھی جن کو تم پکارتے ان کو بھی لے آؤ، اور ایک فیصلہ کر کے میرے خلاف جو ہے وہ چڑھائی کر دو، مجھے مہلت بھی نہ دو۔ ایک تو نا ٹھیک ہے جی فلاں دن فلاں وقت پر آ جاؤ جی مقابلہ کریں گے، ایک ہے اچانک حملہ کر دینا، میں سویا ہوا ہوں، میں غفلت میں ہوں، جیسا بھی ہوں میرے اوپر حملہ کر کے دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا تم سچے ہو کہ میں سچا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے یہ چیلنج کیا اور یہ چیلنج وہ توڑ نہیں سکے، ان کے خدا ان کے کام نہیں آ سکے، وہ اپنے دشمن کو ختم نہیں کر سکے، بلکہ وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا کہ نہ مانو گے تو تم کو ختم کر دیا جائے گا، ختم کر دیا ان سب کو۔ تو اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے، جن کو بھی خدا مانا جاتا ہے، الہ مانا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے، مشکل کشا حاجت روا سمجھا جاتا ہے، وہ اس قابل نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر خامی پائی جاتی ہے، نقص پایا جاتا ہے، اور نقص والا جو ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا، خدا نہیں ہو سکتا۔ نوح علیہ السلام نے چیلنج کیا، ان کے چیلنج کو کوئی توڑ نہیں سکا، ان کے خدا بھی ان کے مدد کے لیے نہیں آ سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، نہ اپنے دشمن کا ہی خاتمہ کر سکتے ہیں، ان کے اندر نقص ہے۔ حود علیہ السلام کو
ان کی قوم نے یہ کہا تھا ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہمارے خیال میں ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یہ جو تو ہمیں توحید کی دعوت دیتا پھرتا ہے نا اور کہتا ہے کہ یہ تمہارے خدا جھوٹے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ غلط تم عبادت، ہمارے خیال میں ہم یہ کہتے ہیں کہ تجھے ہمارے کسی خدا نے نا برائی کے ساتھ چھو لیا ہے، ہمارے الہ نے تیرا جو ہے نا وہ دماغ خراب کر دیا ہے، اس لیے تو بہکی بہکی یہ باتیں کرتا ہے۔ یہ ہود علیہ السلام کی قوم نے ان کو جواب دیا جب انہوں نے توحید کا مسئلہ ان کے سامنے رکھا۔ تو ہود علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ قال انی اشہد اللہ، انہوں نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدوا، اور تم بھی گواہ بن جاؤ، انی بریء مما تشرکون من دونہ، میں بری ہوں اس سے جس کو تم اللہ کے علاوہ شریک ٹھہراتے ہو، میں ان چیزوں سے بری ہوں، اللہ کے علاوہ جن کی بھی تم پوجا کرتے ہو نا میں ان سے بری ہوں، اللہ کو بھی میں گواہ بناتا ہوں، تم بھی گواہ رہنا۔ فَقِیدُونِی جَمِیعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ، میرے خلاف سارے اکٹھے ہو کر تدبیر کرو پھر مجھے مہلت نہ دو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے، سارے اکٹھے ہو جاؤ اور میرے خلاف جو ہے تم ایک سازش کرو، تدبیر کرو اور مجھے بغیر مہلت دیے میرا خاتمہ کر دو۔ ٹھیک ہے آ جاؤ، تم کہتے ہو نا کہ ہمارے کسی خدا نے تیرا دماغ خراب کر دیا ہے، تو وہ ایک ہے، تم کہتے ہو کسی نے، سب کو لے آؤ، سب کو لے آؤ، تم بھی آ جاؤ میرے خلاف آ کر جو ہے وہ حملہ کر دو، بغیر مجھے مہلت دیے، بغیر مجھے بتائے، تمہیں پتہ چل جائے گا میرا بھروسہ کس کے اوپر ہے، میرا تو اللہ پر بھروسہ ہے۔ ہود علیہ السلام کا بھی چیلنج ان کی قوم نہیں توڑ سکی، ان کا مقابلہ نہیں کر سکی، ان کے خدا ان کے کام نہیں آ سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا بننے کے قابل نہیں جو اپنے دشمن کا بھی مقابلہ نہ کر سکے، اپنے دشمن کو بھی ختم نہ کر سکے، یہ اس کے اندر خامی ہے۔ نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، نہ اپنے آپ کو اپنے دشمن سے بچا سکتے ہیں، اور نہ ہی دشمن کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ یہ کیسا خدا ہے؟ یہ خدا بننے کے قابل نہیں ہے۔ ہود علیہ السلام کا واقعہ یہ واضح طور پر دلالت کر رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے ان کے اندر نقص پایا جاتا ہے، اور نقص والا جو ہے یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو نا میں نہیں ان سے ڈرتا، تم کو سمجھو کہ میں ان سے ڈرتا ہوں، نہ مجھے کوئی ڈر نہیں ہے ان کا۔ اگر مجھے کوئی نقصان پہنچے گا تو اسی وقت پہنچے گا جب میرا رب چاہے گا، ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ کچھ نہیں کر سکتے، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے ان کا۔ میرا رب جو ہے اس نے ہر چیز کو علم کے اعتبار سے گھیر لیا ہے، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، میں کیسے ڈروں جس کو تم اللہ کے علاوہ شریک ٹھہراتے ہو، میں اس سے کیسے ڈروں؟ حالانکہ تم نہیں ڈرتے اس بات سے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، ڈرنا تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرا رہے ہو، اوروں کی عبادت کر رہے ہو، پوجا کر رہے ہو، ڈرنا تمہیں چاہیے، اور تم سمجھ لو کہ میں ڈر جاؤں گا، یہ نہیں ہوگا۔ میں تو اللہ کے اوپر میرا بھروسہ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، میں تمہارے جھوٹے خداؤں سے کیوں ڈروں؟ ڈرنا تمہیں چاہیے، کیونکہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے ما لم ينزل به علیکم سلطانہ، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کوئی دلیل ہی نازل نہیں کی، کوئی دلیل ہی کوئی نہیں ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کہ یہ خدائی کے اندر شریک ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے تمہارے پاس۔ تو جب بغیر دلیل کے عقیدہ تمہارا ہے تو ڈرنا تو تمہیں چاہیے، میں کیوں ڈروں ان سے؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، بتاؤ دونوں گروپوں میں سے کون سا گروپ امن کا زیادہ حقدار ہے، بے خوفی کا زیادہ حقدار ہے؟ بتاؤ وہ کہ جس کے پاس دلیل موجود ہے، یا وہ جو بغیر دلیل کے اوروں کو خدا بنا رہا ہے؟ بے خوفی کا حق اسی کا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل کے اوپر قائم ہے۔ بھی میرے پاس دلیل موجود ہے کہ اللہ ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کرنی ہے، تم اللہ کے علاوہ اوروں کو شریک ٹھہرا رہے ہو، تمہارے پاس دلیل بھی کوئی نہیں ہے، ڈرنا تمہیں چاہیے۔ تم سمجھتے ہو کہ میں تمہارے خداؤں سے ڈر جوں گا؟ ایسا ہرگز نہیں۔
یعنی وہ جھوٹے خدا جو ہیں وہ اپنے دشمن کو ڈرا بھی نہیں سکتے، اتنی خامی اور کمزوری ہے ان کی، نہ وہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، نہ اپنے کو بچا سکتے ہیں، نہ اپنے دشمن کو نقصان پہنچا سکتے اور نہ ہی اپنے دشمن کو ڈرا سکتے ہیں۔ جس کے دل کے اندر توحید جگہ بنا لے، اس کے دل سے اوروں کا ڈر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ڈر اور خوف جو ہے وہ باقی رہتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ آپ ان کو کہتے ہیں مکے والوں کو، وَلِدُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِي فَلَا تُنظِرُونَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اپنے شریکوں کو بلا لو، اپنے خداؤں کو بلا لو، معبودان جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو معبود ہیں تمہارے، ان کو بلا لو، ثُمَّ كِيدُونِ پھر میرے خلاف سازش کرو، تدبیر کرو، فَلَا تُنظِرُونَ اور مجھے مہلت نہ دو۔ جیسے نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے چیلنج کیا، ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے چیلنج کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی اللہ تعالیٰ نے چیلنج جو ہے وہ کروایا کہ آ جاؤ میرے خلاف تم۔ کوشش کی انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان سے گزر کر چلے گئے، مٹی پھینکی تھی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹی پھینکی تھی صرف ان کی طرف اللہ کے حکم سے، وہ سارے کھڑے ہیں پہرا دے رہے ہیں، آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے کہ ہم ان کو ختم کر دیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سروں پر مٹی رکھ کر جو ہے نا وہ ان کے پاس سے گزر کر چلے گئے، وہ دیکھ ہی نہیں سکے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جاگ رہے ہیں تلواریں ہاتھوں کے اندر پکڑی ہوئی ہیں، چیلنج وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں توڑ سکے، نہ وہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ختم کر سکے، نہ ہی ان کے معبودان باطلا جھوٹے خدا نبی علیہ السلام کو ختم کر سکے، چیلنج وہ نہیں توڑ سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے وہ اپنے دشمن کو ختم نہیں کر سکتے، اپنے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اپنے دشمن کو خوف زدہ نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو اپنے دشمن سے نہیں بچا سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر خامی ہے، اور جس کے اندر خامی ہو وہ خدا بننے کے قابل نہیں ہے۔ خدا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے، کیونکہ وہ سبحان ہے، سبحانہ سبحانہ وہ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر خامی سے پاک ہے، ہر نقص سے وہ پاک ہے، اور اس کے اندر ہر خوبی ہے، ہر خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر ہے، لہٰذا اسی کا حق بنتا ہے کہ عبادت صرف اور صرف اسی کی جائے، اسی کو مشکل کشا اور حاجت روا مانا جائے، اور اسی کو ہی کرنی بھرنی والا سمجھا جائے، اور اسی کے سامنے ماتھا ٹیکا جائے، اسی کی ہی عبادت کی جائے، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ یہ کسی کا حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔